أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 172 172۔ اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک کلمہ کا معنی ذہن نشین کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلو فعل امر ہے، کل کلا کلو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہیں کھاؤ۔ من طیبات، من حرف جار ہے، اس کے معنی ہے سے۔ طیبات، طیبہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے پاکیزہ، ستھری، حلال، طیب۔ ما رزقناکم، ما جو، رزقنا یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہم نے عطا کی، ہم نے دیں، کم تمہیں۔ وشکرو اور شکر بجا لاؤ، یہ بھی فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو اسی کے، تعبدون تم عبادت کرتے۔ تعبدون فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ کیا خوبصورت حکم ہے پروردگار کا اپنے بندوں کو۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا وجود محتاج ہے کہ ہم کچھ کھائیں، کچھ پئیں۔ اب پروردگار عالمین نے اس زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارے کا سارا ہماری خاطر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے واضح انداز میں فرما دیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب زمین کا سب کچھ ہمارے لیے ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، وہ چاہے اجناس میں سے ہوں، وہ چاہے پھلوں میں سے ہوں، اور وہ پھل چاہے تازہ ہوں، چاہے وہ خشک پھل کی صورت میں ہوں، اللہ نے حلال طیب جانور گوشت کھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، اس پروردگار نے پرندوں میں سے کتنے ہی پرندے انتہائی خوبصورت اور حلال اور طیب۔ تو پروردگار عالمین اس اپنے ارشاد میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اب ستھری چیزوں کے ساتھ غیر ستھری چیزیں بھی موجود ہیں، حلال کے ساتھ حرام بھی موجود ہیں، پاک کے ساتھ ناپاک بھی موجود ہیں، اچھی کے ساتھ گندی بھی موجود ہیں، چونکہ ہماری زندگی امتحان کے لیے ہے
اور وجود ہمارا طلب کرتا ہے کہ ہم اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیں، اسے طاقتور رکھیں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس زمین پر چل پھر کر اپنی روزی کما سکیں۔ تو پروردگار عالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بحیثیت انسان حلال اور حرام کے درمیان، طیب اور خبیث کے درمیان، اچھے اور غلط کے درمیان امتیاز کو اپنا شعار بنائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے جانوروں میں یا اجناس میں یا پرندوں میں وہ سارے کا سارا ہی ہم کھائیں پئیں، نہیں، کیونکہ پروردگار عالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک ہوں، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور وہ صرف پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اس کو پاک چیزیں ہی پسند ہیں۔ اس پاک ذات نے ہمیں بھی پاکیزہ رہنے کے لیے یہ ایک امتیاز عطا کیا ہے، اور اس امتیاز کا ہمیں ہی فائدہ ہے اگر ہم اس زمین پر رہتے ہوئے حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کر کے چلیں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کو پینے کو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اس کے پینے سے روکا، اس کے کھانے کا حکم دیا، اس کے کھانے سے روکا، یہاں جانے کا حکم دیا، یہاں جانے سے روکا، پھر ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ اور اگر ہم ان قیود کو، ان حدود کو پس پشت ڈال دیں اور یہ کہیں کہ میری مرضی، میری مرضی کا معنی تو یہ ہے کہ میں از خود وجود میں آیا ہوں۔ میری مرضی کا معنی تو یہ ہے کہ میں نے کسی کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ میری مرضی کا معنی تو یہ ہے کہ میں علل اطلاق کسی چیز کا کسی سے محتاج نہیں، میں اس زمین پر چل پھر کر جو مرضی ہے کروں، جو مرضی ہے کھاؤں، جو مرضی ہے پہنوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ طاقتور ہے، وہ زمین میں پیداواری صلاحیتیں پیدا کرنے والا ہے، اس نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ رکھا وہ ہماری خدمت کے لیے بنایا اور ہمیں آزمانے کے لیے ان چیزوں کی ایک تمیز سیکھنے کی دعوت دی، اور کہا کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے میرے احکامات کے مطابق اس چند روزہ زندگی کو گزارنا ہے۔ لہذا اہل ایمان کے لیے دوسرے لوگوں کے معاملے میں امتیاز یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب چیز ہے۔ اور پھر اس نے واضح طور پر قرآن کریم میں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بتا دیا کہ انسان کا وہ وجود جو حرام مال سے، حرام چیزوں سے، حرام طریقوں سے اس وجود کو دیا جاتا ہے، وہ وجود اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی۔ اللہ رب العزت حاکم مطلق ہے اور حکیم ہے، اس کی ہر بات میں انسان کے لیے اتنے فوائد مضمر ہیں کہ ہم ان کی انتہا کو نہیں پا سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ جو وجود عطا کیا ہے اس کے لیے کون سی غذا بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے، کون سی غذا اس کے وجود کو ترقی دے سکتی ہے، طاقتور بنا سکتی ہے، اور کون اس کے لیے بیماریوں کا موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالمین کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک جو لائن ہے اس کو ہر حال میں قائم رکھیں۔ ہمیں اللہ نے ایمان والا کہا ہے، اور جو اس کا حکم نہیں مانتے اس کے لیے اس نے ان کو کہیں مشرک کہا، کہیں کافر کہا، کہیں منافق کہا، کہیں فاسق کہا، کہیں فاجر کہا۔
لیکن ہمارے لیے اس نے مسلم اور مومن کا لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو اس ضمن میں حلال اور حرام کی تمیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جن کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے کہ آیا یہ ہمیں استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ان کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔ تو فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، میرے بندوں میں سے، میری امت میں سے جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بھی دور کر لیا، اس نے اپنا دین بچا لیا، اپنی آبرو بچا لی۔ اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑنا شروع ہو گیا، واقع فی الحرام، وہ حرام میں بھی چلا جائے گا۔ پھر اس کی مثال دی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو کسی چراگاہ کے قریب کر کے چراتا ہے تو عین ممکن ہے کہ کوئی جانور نکل کر جا کر چراگاہ میں منہ مار لے۔ اس لیے اللہ نے جو چراگاہیں بنائی ہیں، اللہ نے حلال اور حرام کا جو ایک امتیاز رکھا ہے، وہ اللہ کی چراگاہیں ہیں۔ ہمیں ان چراگاہوں میں جہاں شبہ کا معاملہ ہو قریب تک نہیں جانا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور اگر یہی امتیاز ہم اہل ایمان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے شعار بنا لیں تو یقین جانیے کہ انسانی معاشرے کے اندر جو فسادات برپا ہیں، انسانی معاشرے کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں، انسانی معاشرے کو جو چیزیں تہ و بالا کرنے میں لگی رہتی ہیں، ان میں اس بات کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے پروردگار عالمین نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے ہمیں کتنا واضح طور پر یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں عطا کی، اس نے تمہارے وجود کو اس قابل بنایا کہ تمہارے حلق سے اتر رہی ہیں، تمہارے دانت ان کو چبا رہے ہیں، تمہارے معدے ان کو قبول کر رہے ہیں، تم تاکہ اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم کی بدولت کیسے کیسے انعامات سے نوازا۔ ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے کر ساتھ شکر بجا لانے کا حکم عطا کر کے اس نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ فرمایا کہ شکر گزار بندے دنیا میں بہت کم ہیں، اور یہ اسی ناشکری کا طریقہ ہے، اسی ناشکری کا نتیجہ ہے، یہ اسی ناشکری کا انجام ہے کہ انسان طبقات میں بٹ کر اپنے آپ کو کتنے ہی گروہوں میں بانٹ چکا ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ ساری خرابیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب ان دو اصولوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کسی نے دیا ہے، اب جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا مجھ پر لازم ہے، اور پھر اس کا یہ بھی ہم پر کرم ہے کہ اس نے شکر گزار بندوں کے لیے اتنے انعامات رکھے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لانے والے بن جاؤ گے میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو پروردگار عالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کو پوجنے والے ہیں، اسی کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اسی کے بندے کہلانے والے ہیں، تو ہمیں ان دو باتوں کا جو ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ میں عطا کیے گئے خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں پاکیزہ چیزوں سے
کھانا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال میں لانا ہے اور اس کے بعد اس کا شکر گزار بن کر رہنا ہے۔ پروردگار عالمین قرآن حکیم کے ان سنہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنی حیات کے روزمرہ کو ترتیب دینے کے قابل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔